بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی نے یعنی کہ عمران خان نے جو مئی کے مہینے کی وہ تیاری کر لی ہے، جس میں 6 جلسوں کا انہوں نے اعلان کا اسکیجول دے دیا ہے۔ ایک جلسہ اور ہوگا 7واں جو ہے وہ شاید مردان میں ہونا ہے، اس کا ابھی اسکیجول نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ 6 جلسوں کا پروگرام ہے کہ پہلا جلسہ جو ہے 6 مئی کو ہوگا، جو اپنے آبائی شہر میاں والی سے وہ سٹارٹ کریں گے، اور یہ امید ہے کہ یہ میاں والی کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ مختلف جلسوں کی پلاننگ جو کی ہے، جیسے کہ 10 مئی کو جو فواد چودھری صاحب 10 مئی کو اپنے آبائی شہر جیلم میں جلسہ کریں گے، اور اس کی میزبانی بھی وہی کریں گے، اور یہ جلسہ بھی جو ہے خاصا بڑا ہوگا۔ اس میں عمران خان صاحب کی شرکت نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے شاید ان کا کوئی میسج وہاں پہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد 12 مئی کو اس کے عمران خان صاحب جو ہے 12 مئی کو اٹک میں عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ یہ اٹک کا جلسہ بھی جو ہے نا بہت شاندار ہونے کی امید ہے، یہ بڑا جلسہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی تاریخوں کے اندر ہی میاں اس کا مردان کا جلسہ ہوگا، لیکن اس کا میری ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں آئی، کنفرم نہیں ہوا کہ یہ کس تاریخ کو ہوگا، شاید ابھی رات تک یہ واپس ہو جائے۔ اس کے بعد 12 کے بعد جو ہے یہ جلسہ ہوگا اسی تقریب کے جو میزبان ہوں گے وہ ہوں گے میجر طاہر صادق ہوں گے، جو پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں۔ عثمان ڈار صاحب جو سے ہیں وہ 14 مئی کو سیالکوٹ میں جلسہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب 15 اور 19 مئی کو فیصل آباد اور چکوال میں جلسہ کریں گے۔ جو 13 مئی ہے وہ بھی کنفرم نہیں ہوئی ہے، لیکن 13 مئی کو بھی لگتا یہ ہے کہ 12 کے بعد جو ایک دن ہے اس دن مردان کا جلسہ ہوگا، لیکن عمران خان جو سے ہیں وہ 12 مئی کو اٹک میں خطاب کریں گے۔ شاید وہ وہاں پہ مردان کے جلسے میں نہ جائیں، ہو سکتا ہے چلے بھی جائیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ اس کا ایک پروگرام ابھی طے نہیں ہوا۔ تو یہ ایک پلاننگ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو مئی کا تیسرا لاسٹ ویک آ جائے گا، اور وہ لانگ مارچ کا دن ہوگا، اور یہ اسکیجول یہی ہونا ہے کہ یہ ان لوگوں کو تمام کو سب طرف سے اسلام آباد کو جسے کہتے ہیں نا ایک رش اکٹھا ہوگا، اور یہ اتنا بڑا رش ہوگا کہ شاید حکومت کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور امید یہی ہے کہ مئی کے آخر میں کہ کوئی نہ کوئی الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے۔ اس وقت جو سی ہے جو بیک ڈور پہ بات چیت جاری ہے، اور لگتا یہی ہے کہ ان جلسوں سے پہلے ہی یا لانگ مارچ سے پہلے جو سی ہے اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ اور جلسے تو وہ پھر بھی کریں گے، لیکن لانگ مارچ ہو سکتا ہے کہ وہ کینسل ہو جائے اگر تاریخ آ گئی تو، نہیں تو لانگ مارچ جو ہے وہ لازمی ہونا ہے، اور اس کی تیاری ہو گئی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی سیکیورٹی میں پی ٹی آئی نے خود سے اضافہ کر دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی جو سی ہے ان کی ہو، اور چیکنگ ہو، اور لوگ ہر آدمی جو ہے اسٹیج پہ نہیں چڑھے گا، اور اس کا بڑا خیال ہوگا۔ جلسہ گاہ کی بھی سیکیورٹی جو سی ہے پی ٹی آئی خود اس نے اپنی ذمہ داری سے کر رہی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی جو سی ہے وہ ابھی کوئی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سیکیورٹی کیسی دے گی۔ ویسے دینی تو گورنمنٹ کو چاہیے سیکیورٹی، کیونکہ ان کی اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے۔ جو عمران خان جس طریقے سے پھر رہے ہیں، اور اپنے عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور یہ بڑا سیریس تھریٹ ہے عمران خان کو۔ یہ ایسے نہیں کہ یہ کہہ دیا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کی جان کو سنجیدہ جو ہے نا وہ خطرہ ہے، اور ان کو چاہیے کہ عمران خان کے لیے زیادہ سے زیادہ اس قسم کی سیکیورٹی ہو کہ جو ان کے ساتھ ہو، اور عام جن کو نہیں جانتے وہ اسٹیج پہ بھی نہ آئیں، اور کوئی بھی جو کارکن ہے نا وہ کارکن اسٹیج پہ آئیں۔ پوری تلاشی کی بات، سینئر اگر کارکن ہے تو ان کی بھی تلاشی ہو، اور دیکھا جائے کہ اسٹیج پہ کون آ رہا ہے۔ ناظرین یہ ساری صورتحال بن رہی ہے، دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ 6 تاریخ سے جو ہے باقاعدہ اس کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔